تو یہ کہ لڑکی کے ماں باپ کو جہیز دیتے ہوئے زیادہ تکلفات نہیں کرنا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق جو وہ دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو دیں، اور اگر ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں تو پھر چاہیے کہ اس خاندان میں سارے مل کر اس بچی کے ضروری جہیز کے لیے اشیاء مہیا کر دیں. اس بچی کے جو رشتہ دار ہیں باپ کی طرف سے، اس بچی کے رشتہ دار ہیں ماں کی طرف سے، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو مخیر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ اپنے گھر اپنے محلے کے ارد گرد جو بچیاں جہیز کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کو ضروری جہیز کا انتظام کرنا چاہیے. ہماری یہ ایک معاشرتی رسم ہے، اس کو زیادہ تکلفات کے ساتھ بھی نہیں جاری رکھنا چاہیے، اور اس کو بالکل یہ کہا جائے کہ اس کو ختم کر دیا جائے تو جو معاشرتی رسوم ہوتے ہیں نا ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا الا اس میں کہ شرک نہ ہو، اس میں ظلم نہ ہو. کیونکہ انسان کی خوشی اور غمی کا اظہار انسان کے رسم و رواج سے ہی ہوتا ہے. رسم و رواج ہیں گے ان کو وہ لوگ اس بچے کے والدین سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب اتنے کا گفٹ دیا تھا، اب ہمیں اس سے زیادہ کا گفٹ ملنا چاہیے. جب ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو یعنی جب اس کا جہیز بن رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ بڑی چیز آنی چاہیے. آپ کیا فرمائیں گے؟ یقیناً اگر میری بیٹی کے موقع پر میرے رشتہ دار میرا ہاتھ بٹاتے ہیں تو اسی طرح جب کسی اور میرے رشتہ دار کے گھر میں بیٹی کی شادی ہو تو مجھے بھی اس میں کنٹریبیوٹ تو کرنا چاہیے. مگر ان کی توقعات یہ ہیں کہ میں اس سے ڈبل دوں یا اس سے زیادہ دوں، یہ تو اچھی سوچ نہیں ہے. میں اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کروں گا کہ جس طرح میرے افراد خاندان نے، میرے قبیلے نے، میری برادری نے میرے ضرورت کے وقت میری ضرورت میں میرا ہاتھ بٹایا ہے، اسی طرح اخلاقی طور پر مجھے بھی اپنے خاندان کے دیگر افراد کی شادیوں کے موقع پر ان کو بٹانا چاہیے. اچھا علامہ صاحب، جہیز جو ہے وہ ہماری معاشرتی رسم ہے، اور جہیز ہر والدین اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، اور لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں. وہ لوگ جو بہت زیادہ دیتے ہیں یا وہ لوگ جو کم جہیز دیتے ہیں یہ نارمل حالت میں رہتے ہیں. بعض جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ جب بچی کو جہیز دے دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جہیز میں چونکہ ہم نے بہت کچھ دے دیا اور وہ حصہ جو وراثت والا تھا وہ ختم ہو گیا. اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام اس قسم کے جہیز کی تو مذمت کرتا ہے کہ جس کی بنیاد بچیوں کو ماں باپ کی وراثت سے محروم کرنا ہو. اور یہ ایک تاریخی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یونان کی ثقافت میں بھی جہیز تھا، رومن کی ثقافت میں بھی جہیز تھا، ثقافت مصر میں بھی جہیز تھا، اور یہ یورپ میں بھی تھا. جو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ پرتگال کی جو بادشاہت تھی انہوں نے اپنی بیٹی دی انگلینڈ کے چارلس دوم کو، تو انہوں نے جہیز میں اسے 2 شہر دیے، ایک انڈیا کا شہر بمبئی اور ایک شہر مراکو میں. یہ اس کو جہیز میں دیے. جس طرح آج ہمارے ہاں ذمہ دار جب اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو جہیز میں ضرورت کی چیزیں بھی دیتے ہیں تو سارا رقبہ بھی دے دیتے ہیں، اتنے مربع اتنے قلعے دیتے ہیں. تو اس طرح یہ انگلینڈ اور پرتگال ان کی ہسٹری میں بھی جہیز موجود ہے، اور ہمارے ایشیا میں بھی جہیز ہے.
سے وقفے پر جانا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ آج پروگرام اسلام اور انسان میں ہم بات کر رہے ہیں جہیز کے حوالے سے۔ چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم جہیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ رام صاحب، جہیز میں تحائف بھی دیتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں بہت سارے، ان رشتہ داروں کے تحائف پر بھی اسلام کوئی پابندی عائد کرتا ہے یا ان کو کہتا ہے کہ جناب جو آپ دے سکتے ہیں اس کو دیتے جائیے؟ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو تحفہ دو اور لو، یہ محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ تحفہ دینا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، مگر جو تحفہ دے رہا ہے اس کے لیے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ تحفہ دیتے ہوئے ذہن میں یہ نہ رکھے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کل میں نے اس سے تحفہ لینا ہے۔ اگر آپ تحفہ دیتے وقت یہ سوچ رکھیں گے ذہن میں تو اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اور اگر تحفہ دیتے ہوئے یہ سوچ ذہن میں ہو کہ میں نے کل اس سے لینا ہے، اس سوچ کے ساتھ تحفہ دینا یہ اسلام کے نزدیک محبوب عمل نہیں ہے، مرغوب عمل نہیں ہے، ایسا نہیں تحفہ دینا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ جسے تحفہ دے رہے ہیں، قیمتی تحفہ دے رہے ہیں، زیادہ مہنگا تحفہ دے رہے ہیں، کل اس کے حالات اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ واپس لوٹانے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو۔ اس لیے یقیناً تحفہ لینا دینا یہ محبت کے اضافے کا باعث ہوتا ہے، مگر تحفے دینے والا یہ سوچ ذہن میں رکھ کر دے کہ میں نے اس سے اس جیسا یا اس سے زیادہ بہتر تحفہ وصول کرنے کے لیے نہ کہنا ہے نہ ایسی سوچ رکھنی۔ علام صاحب، ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جہیز کے حوالے سے بہت سی نمود و نمائش ہوتی ہے، دوسری طرف بارات کے حوالے سے بھی بہت سی نمود و نمائش ہوتی ہے۔ ہم ان دونوں پارٹیز کو یعنی دولہا کو اور دلہن کو کس طرح راغب کر سکتے ہیں کہ وہ سادگی کی طرف مائل ہو جائیں اور نمود و نمائش سے اپنی جان چھڑوا لیں؟ یقیناً اصل جو پرابلم ہے وہ وہی ہے جو آپ نے جس کی نشاندہی کر دی۔ نہ شادی میں مسئلہ جہیز ہے، نہ شادی میں مسئلہ حق مہر ہے، نہ شادی میں مسئلہ دعوت ولیمہ ہے، یہ مسائل نہیں ہیں۔ مسائل یہ ہیں شادی میں کہ ہم نے اعتدال پسندی کو چھوڑ دیا، ہم نے قناعت کو چھوڑ دیا، ہم نے میانہ روی کو چھوڑ دیا، ہم نے اخلاص کو چھوڑ دیا، ہم نے ریاکاری، نمود و نمائش اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگوں پر صرف اپنا